کبھی یہ سوچا ہے کہ کتنی بار کوئی فیصلہ صرف اس لیے مان لیا جاتا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ باقی سب یہی چاہتے ہیں؟ جی، اور سب خاموش رہتے ہیں۔ آج ہم اسی خاموشی کے اندر چھپے ایک نفسیاتی بھور پر بات کریں گے، ایبلین پیراڈاکس۔ اور ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ کیسے لوگ مل کر وہ فیصلہ کرتے ہیں جو سچ تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال ہے نا؟ مطلب ایبلین پیراڈاکس تب ہوتا ہے جب پورا گروہ ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جس پر ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ذاتی طور پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ ایک غیر اعلانیہ معاہدے جیسا ہے۔ بالکل، جس پر کسی نے دستخط نہیں کیے مگر سب عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کا نام وہ بھی تو ایک کہانی سے آتا ہے، شاید وہ کہانی اسے سمجھنے میں مدد کرے۔ جی، ایک بہت ہی عام سی کہانی سے۔ ٹیکساس کی ایک گرم دوپہر، ایک خاندان گھر میں بیٹھا ہے، بور ہو رہا ہے، تو سسر نے کہا کہ چلو ایبلین چلتے ہیں، 50 میل دور ایک شہر۔ اب وہاں کھانا کھانے کے لیے جی، بیٹے نے فوراً ہاں کر دی، سوچا والد صاحب کا دل رہ جائے گا، اور پھر باقی سب نے بھی۔ وہی کیا، بہو نے بھی ہاں کر دی، بیوی نے بھی، سب نے یہی سوچا کہ باقی جانا چاہتے ہیں تو میں کیوں منع کروں۔ اور یوں وہ سب ایک ایسے سفر پر نکل گئے جہاں اصل میں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جی، لمبا گرم گرد آلود سفر، اور وہاں پہنچ کر کھانا بھی بہت بلا تھا۔ اور واپسی پر سچ سامنے آیا۔ واپسی پر سسر نے خود کہا کہ میں تو بس بوریت میں بول پڑا تھا، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور پھر سب نے اعتراف کر لیا۔ ایک ایک کر کے سب نے کہا کہ وہ بھی صرف دوسروں کی خوشی کے لیے گئے تھے۔ تو یہ صرف ایک غلط فہمی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا ڈر ہے۔ جی، ٹکراؤ سے بچنے کا ڈر، اکیلے رہ جانے کا خوف، دوسروں کو ناراض نہ کر دینے کا اندیشہ۔ یہی ڈر تو ہے جو ہم سے وہ ہاں کہلواتا ہے جو ہمارے اندر سے نہیں آتی۔ اور یہی تو المیہ ہے۔ بالکل، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے قربانی دے رہا ہے، جبکہ دوسرا بھی در حقیقت وہی کر رہا ہوتا ہے۔ نیت اچھی مگر نتیجہ سب کے لیے اذیت، یہ اجتماعی خود فریبی ہے۔ ایک جملہ ہے جو ذہن سے نہیں نکل رہا، کون سا؟ ہم راستے وہی چنتے ہیں جو دل نے نہیں ڈر نے چنے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک سفر کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی پر لاگو ہو سکتا ہے۔ لوگ کریئر چن لیتے ہیں، وہ شادیاں کر لیتے ہیں، وہ ایسی زندگیاں گزارتے ہیں جو دوسروں کی توقعات کا بوجھ ہے، اندر ہی اندر گھٹتے ہوئے، یہ سوچ کر کہ شاید یہی سب کی خوشی ہے۔ اچھا، لیکن ایک سوال ہے، کیا کبھی کبھی خاموش رہنا تعلقات بچانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ صحت مند سمجھوتے میں اور اس پیراڈاکس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ سمجھوتے میں اختلاف رائے سامنے آتا ہے، اس پر بات ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن ایبلین پیراڈاکس میں اختلاف کو ظاہری نہیں کیا جاتا، یہاں تو خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جی، تو پھر حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی تب شروع ہوتی ہے جب آپ کے فیصلے ڈر سے نہیں، بھیڑ سے نہیں، بلکہ آپ کی اپنی سچائی سے نکلتے ہیں۔ یعنی یہ جرت کہ آپ گروہ میں کھڑے ہو کر پوچھ سکیں، صرف اتنا پوچھ سکیں کہ ایک منٹ، کیا ہم سب واقعی ایبلین جانا چاہتے ہیں؟ اور یہ ایک چھوٹا سا سوال پورے گروہ کو بچا سکتا ہے۔ ایک بے مقصد سفر سے۔ تو مطلب اصل قید وہ غلط فیصلہ نہیں ہے بلکہ وہ خاموشی ہے جو اس فیصلے تک لے کر جاتی ہے۔ بالکل، تو پھر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، جو فیصلے آپ کر رہے ہیں، جن راستوں پر آپ چل رہے ہیں، جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، کیا وہ واقعی آپ کی اپنی ہے، یا یہ بھی کسی اور کے خیال میں ایبلین کا ایک لمبا تھکا دینے والا سفر ہے؟